الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 سورۃ القلم، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 9 تک پڑھ لیا تھا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 10 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، ہمازٍ مشاءٍ بنمیم، سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔ اب ذرا معاملے کو سمجھیے گا۔ سب سے پہلے شان نزول کے اعتبار سے بات کر لیتے ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت سے لے کر، یعنی آیت نمبر 10 سے لے کر آن ورڈ آیت نمبر 16 تک جو الفاظ اور شدید سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا اور ایک کردار کا ذکر ہوا۔ اب یہ کردار کون تھے، نام ذکر نہیں ہے ان آیات میں، لیکن مفسرین کے نزدیک زیادہ تر کا خیال یہ ہے کہ ان آیات کا مصادق ولید بن مغیرہ تھا، جبکہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ اوصاف اسود بنت عبد یغوث یا اخنس بنت شریق یا ابو جہل بن ہشام کے ہیں۔ بہرحال زیادہ تر جو قول ملتا ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں ان آیات کا نزول ہوا تھا، اور بہرحال کسی معتبر روایت سے ایگزیکٹ ثابت نہیں ہے کہ اس سے مراد یہی پرسنالٹی ہے، لیکن بہرحال کفار کے جتنے بھی طور طریقے اور رویے تھے ان میں سے ایک شخص کے کردار کا ذکر ہوا، اور اس کردار کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مت مانیے کسی ایسے شخص کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا، انتہائی گھٹیا ہے۔ ان دونوں خصوصیات کا آپس میں فطری تعلق ہے۔ اپنی شخصیت کے ہلکے پن کی تلافی کے لیے یہ بات بات پر قسمیں کھانا ہر گھٹیا آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک شخص جو بار بار قسمیں کھا رہا ہے نا، وہ آٹومیٹکلی گھٹیا ہے، اور لفظ مہین، ذلیل یا حقیر اور گھٹیا آدمی کے لیے ہی بولا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ہم میں سے کتنے ہیں جو کہ بات بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو ایسے شخص کا بلیو کرنے والوں میں سے ہیں؟ یعنی زیادہ قسمیں کھانے اور قسموں کو دھوکہ دینے اور فساد برپا کرنے کا ذریعہ بنانے سے منع فرمایا گیا قرآن میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو آڑ نہ بنا لو، یعنی بات بات پر اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے، جسٹیفائی کرنے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھانا اللہ نے منع فرمایا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے، اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ تو ذکر کیا ہوا؟ آیت نمبر 10 میں واپس چلتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ اللہ فرماتا ہے ایسے شخص کی بات ہی نہیں ماننی جو بلا وجہ کی قسمیں کھاتا ہے، اور جو قسمیں کھائے بلا وجہ کی وہی جھوٹا ہے، وہی گھٹیا انسان ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ذکر ہوا، ہمازٍ مشاء بنمیم، کہ منہ پر تانے دینے والا، سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔ اب شان نزول کو ذہن میں رکھیے گا، کفار میں سے کسی ایک کافر کا ذکر آ رہا ہے، اور جمہور کیا کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، ولید بن مغیرہ ہے۔ بہرحال پھر ذکر آ گیا کہ سامنے تو تانے دیتا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ اس حوالے سے اب دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا، یعنی ایسے شخص کو برا جانا گیا
ایسے شخص کی بات نہ مانو، ایسے شخص کو اچھا نہ جانو. یعنی ہمیں ایک طرح سے نصیحت بھی کی گئی کہ ایسے لوگوں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر ہماری عادت ایسی ہے تو ہمیں بھی تو اس عادت سے چھٹکارا پانا ہے نا، ہمیں بھی تو توبہ کرنی ہے نا. ہمیں کتنوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے تانے دینے کی، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ چغلیاں کرنے کی. بہرحال اس حوالے سے ہمارے دین اسلام میں کتنی سخت وعید ہے چغلی کرنے کے اعتبار سے کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک حدیث ہے مسلم کی، سایہ ستہ میں سے ہے. اس کے علاوہ حضرت عبد الرحمن سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے چغلی کھانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے ہیں. اور اس سے ہمیں کتنی سخت وعید ہمارے سامنے آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ وہ بدترین مخلوق ہے جس میں یہ خامیاں ہوں، اور ہم میں سے تقریباً ہر ایک کے اندر یہ خامی ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے ہمیں یہ خامی نہیں لگتی، بلیسنگ لگتی ہے. اور اس سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اس کو کیش کرتے ہیں دنیاوی منفعت کے اعتبار سے. ہے نا گھٹیا بات. آگے چلتے ہیں. اب اسی کافر کا ذکر ہے. کافر کے بارے میں، نیمز کے بارے میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، لیکن جو ایک اور اس کی شر والی حرکت اور ایک اور برائی کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، پھر اپنے آپ کو ٹٹولیں، دیکھیں کہیں میں تو نہیں ہوں. مناع للخیر معتد اثیم، خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہ گار. کیا ہم تو ایسے نہیں ہیں؟ کیا اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرتے؟ کیا باؤنڈریز کو کراس کرنے کی عادت ہم میں نہیں ہے؟ کیا خیر سے ہم خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں؟ کیسے؟ اپنے الفاظ سے، اپنے الفاظ کے چناؤ سے، ایک اپنے مائنڈ سیٹ سے ہم اپنے دین کی بنیادوں کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں. میرے نزدیک اسلام میں یہ نہیں، یہ ہے. میرے نزدیک اسلام میں یہ ہے، وہ ہے. آپ سے پوچھا آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ہم تو بات کریں گے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہیں. ہم کب سے اپنی رائے کسی پر تھوپنے لگے اور اپنے ہی دین کو بدنام کرنے لگے. عتل بعد ذلک ذنیم، بالکل گموار ہے اور اس کے بعد یہ بداصل بھی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور یہ بہت سخت آیت ہے. ذنیم جو ہے نا وہ بیسیکلی بد اصل کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے جو بے نسب ہو، یعنی حرام اولاد ہو. اب یہاں ذکر کرنا ان کان ذا مال و بنین، ذرا الفاظ کو دیکھیے گا اور پھر اس کے بعد اس شان نزول کی طرف چلتے ہیں جہاں پر ذکر ہمارے سامنے دیگر کفار کا آتا ہے. اور وہ کیا تھا کہ عتل بعد ذلک ذنیم، بالکل گموار ہے، بالکل جاہل ہے، اور اس کے بعد بد اصل بھی ہے. یعنی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا نسب ہی کوئی نہیں ہے، حرام کی اولاد ہے. صرف اس گھمنڈ پر ہے کہ وہ مال اور دولت اور بیٹوں والا ہے. اب یہاں پر واپس آ جائیں ان ناموں کی طرف جو ابھی ہم نے شان نزول میں پڑھے تھے، یا شان نزول کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ اس آیت سے متعلق جو مفسرین کی رائے تھی کہ اس سے فلاں مراد ہے، فلاں مراد ہے. اگر ولید بن مغیرہ کو دیکھیں نا تو کثرت سے اللہ تبارک و تعالی نے مال اور دولت کے علاوہ اسی شخص کو بیٹوں سے بھی نواز رکھا تھا. یعنی دوسروں سے کمپیریٹیولی اس کے پاس مال و دولت بھی تھا اور کثرت سے بیٹے بھی تھے، اور بیٹے بھی ایسے کہ ان میں سے ایک کو قبول اسلام کے بعد سیف من سیوف اللہ کا مرتبہ ملا. اللہ اکبر. آپ جانتے میں کس کی بات کر رہی ہوں؟ جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ اکبر. This one thing tells all the story. سمجھ آ رہی ہے؟ سورۃ التحریم کی آخری آیات پہ چلے جائیں، وہاں پر بھی ذکر ہے نا کہ نبی تھے، زوجین کافرہ تھی، کیا انجام ہوا؟ زوجین میں سے ایک، اگر ایک زوجہ کی بات کی جائے فرعون کی، وامرأۃ فرعون، تو وہ نیک اور صالح تھی، اور شوہر فرعون تھا، لیکن فرعون کا انجام کیا ہوا؟ اور حضرت آسیہ جو ہے وہ جنت کی خواتین میں سے ہوں گی، افضل خواتین میں ان کا نام آتا ہے. اللہ اکبر.
سمجھ آ رہی ہے؟ اب بیٹا وہ کہ اسلام قبول کیا کب کیا؟ یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا، یعنی جب عمرہ پرفارم ہو گیا تھا نا، نیکسٹ ایئر 6 ہجری کی بات ہے یہ، اس کے بعد جناب خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ بھی، یعنی اگر ہم غزوہ احد دیکھیں نا، تو اس اپوزٹ سائڈ پہ کفار کی طرف سے جناب خالد بن ولید تھے جو لشکر کے سپہ سالار تھے، اور غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا تھا اس میں سے اکثر جو حکمت عملی اس سائڈ سے اپنائی گئی تھی وہ حضرت خالد بن ولید کی تھی، جنگی مہمات ان کی بہت سٹرونگ تھیں۔ اور جب اسلام قبول کیا تو پھر ایسے کہ ان کو سیف اللہ کا، اللہ کی تلوار کا لقب ملا، اور باپ اس کے کرتوت کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، کس قدر خبیث ہے، کس قدر گرا ہوا ہے، قرآن اس کو گھٹیا کہہ رہا ہے، کیوں؟ اعمال کی وجہ سے، اعمال کی بیس پہ۔ تو بہرحال ان تمام کا، اب اگر آپ آیت نمبر 13 کی مزید تفصیل میں جائیں نا، کہ اس پر یہ کیسے آیا ہوا کہ میں جو ہوں وہ ناجائز پیدا ہوا ہوں، میں بد اصل ہوں، تو اس بارے میں آپ کو تفسیر کی کتب میں مزید جو ہیں وہ روایات مل جائیں گی۔ بہرحال ان کو یہاں پر رپیٹ کرنے کا یا ان کو بیان کرنے کا جو ہے وہ وقت بہرحال نہیں ہے، ہم مین تفسیر پہ رہیں گے۔ وہ شخص کہ جس نے اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ الفاظ نازیبا کہے جو آپ کی شایان شان نہیں تھے، کیا؟ یہ تو مجنون ہے۔ اور اللہ نے اس کے کتنے عیب بیان کیے قرآن کریم میں، اور سب سے آخر میں کیا کہا؟ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ، ان سب کے بعد وہ تو ذنیم بھی ہے، اور اتراتا کس پہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ ان کان ذا مال و بنین، اور حرکتیں کیسی ہیں؟ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ تو کہتا ہے کہ یہ تو پرانی پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، تو عن قریب ہم اس کی اس لمبی ناک کو داغ لگائیں گے۔ اس کی لمبی ناک کو ویسے عربک میں سونڈ کہا جاتا ہے، جس طرح ہم ہاتھی کی سونڈ بولتے ہیں نا، اس کی ایک لمبی ناک ہے۔ تو خرطوم کا ذکر ہوا، سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب اس کی سونڈ سی ناک پر داغ لگائیں گے۔ اب یہاں ناک کو بڑی ناک یا لمبی ناک کہنے کا ذکر کیوں کیا گیا؟ ممکن ہے کہ اس کی ناک زیادہ لمبی اور نمایاں ہو، اور دوسرے طور پر ازراہ تکبر کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑی ناک والا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی لفظ کی اگر ڈیپتھ میں جائیں تو شاید اس کے لیے ہی حقارت کے طور پر سونڈ کا لفظ استعمال کیا گیا، اور ناک پر داغ لگانے سے مراد اس کی تذلیل کرنا ہے، جس طرح ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ اس نے میری ناک کٹوا دی، تو مراد کیا ہے کہ اس نے مجھے شرمندہ کرا دیا، اس نے مجھے بھری محفل میں ذلیل کروا دیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم بھی اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے، یعنی ہم بھی اس کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ کس وجہ سے؟ اس کے اپنے برے اعمال کی وجہ سے۔ تو آیت نمبر 16 تک جو ذکر ہیں اس کے بارے میں ہم نے روایات پڑھی، اس میں سے جو زیادہ فیمس روایت ہے وہ یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ ہے، یہ اسی کی خصلتوں کا ذکر ہے، اسی کے انجام کا ذکر ہے، اسی کو برا بلا کہا گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جو مین بات ہے اس پہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی شان میں نازیبا الفاظ کہنے والے کو قرآن نے کس طرح سخت الفاظ میں پکارا، سخت الفاظ میں اس کا ذکر کیا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کو بد اصل کہا گیا، جو کہ در حقیقت ٹرو بھی ہے۔ اور اس کے بعد مین چیز ایک اور اہم، وہ یہ کہ جن جن چیزوں کا ذکر کیا گیا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا یہ تو ایسا، یہ تو ویسا، یعنی قرآن نے برا کہا جس کو، دیکھے کہ کہیں یہ بری عادتیں ہم میں تو موجود نہیں ہیں، ہم میں اگر موجود ہیں تو ہم نے آج سے نیت کرنی ان سے چھٹکارا پانے کی، کیونکہ چغلی کرنا، کیونکہ تانے دینا، کسی کی عیب جوئی کرنا، جھوٹ بولنا، بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا، یہ ہم سب کا شیوا ہے۔ اور اگین کہوں گی دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ گناہ ہمیں اب گناہ لگتے بھی نہیں ہیں۔ تو بہرحال ان آیات سے جو سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں
کفار کے برے انجام کا ذکر کر کے اپنے اعمال کی فکر کرنے کی طرف بلا رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی پناہ میں آئیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے دین اسلام کے صحیح راستے کو چن لیں۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، یقیناً ہم نے یعنی اہل مکہ کو اسی طرح آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ اب باغ والوں کا ذکر ہے اور انفارچونیٹلی سلائیڈز میں یہاں ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ کے سامنے یہ جو آیات میں پڑھ رہی ہوں ابھی آ نہیں رہی، انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے آپ آن ورڈ یہ دیکھ پائیں گے۔ ابھی فی الحال آپ کے سامنے مصحف قرآن کھلا ہوا ہے تو آپ وہاں سے ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کس طرح باغ والوں کا ذکر ہوا، ایک مثال کے ذریعے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو طرح طرح کے امتحانات سے آزماتا رہتا ہے۔ ایک انسان کو اگر دولت اور آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو کسی دوسرے کو غربت کے امتحان سے دوچار کر دیا جاتا ہے، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ اللہ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزما لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اب مثال ہمارے سامنے آ گئی کس کی، کہ باغ والے تھے اور خاصہ اللہ کی نعمتوں کا ان کی طرف جو ہے وہ نزول ہو رہا تھا، اور جب خوب پھل پکنے پر آ گئے تو انہوں نے پھل اتارنے کی جب نیت کی تو کہا ہم صبح اتاریں گے، ولا یستثنون، اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ باغ کے پھل پک کر تیار ہو گئے، انہوں نے ایک رات پروگرام طے کیا کہ صبح سویرے جائیں گے اور سارا پھل اتار لائیں گے، گویا کہ وہ اپنے اسباب اور وسائل کے گھمنڈ میں مسبب الاسباب یعنی مسبب حقیقی اللہ کو بالکل ہی بھول گئے تھے۔ تو کیا ہوا؟ فطواف علیہا طوائف من ربک وہم نائمون، بس ایک پھرنے والا پھر گیا اس باغ پر آپ کے رب کی طرف سے جبکہ ابھی وہ سوئے ہی ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فاصبحت کالصریم، تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو، یعنی رات کو وہ باغ کسی بگولے کی زد میں آ گیا اور جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ فتنادوا مصبحین، اب صبح ہی صبح انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا، ان غدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین۔ اب کیا ہوا؟ صبح سویرے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق پھل توڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے جبکہ ان کا باغ رات کو جل کر تباہ ہو چکا تھا۔ اور اس سے ہم کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں، ہمیں کیا سمجھنا ہے اس پوائنٹ کی طرف آئیے کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں کہ انسان اپنی دن میں مگن طرح طرح کے منصوبے بناتا رہتا ہے اور اللہ کو بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ یعنی اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ سے دعا کرنا، انشاءاللہ کہنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا بالکل سائڈ پہ، اور ہر 100% اس کا جو ہے نا وہ اپنے وسائل، اپنی محنت، اپنی کاوش قابلیت پر بھروسہ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بالکل ہی کچھ اچیو کرنے کے دہانے پہ ہوتا ہے کہ ایسا مرض لاحق ہو جاتا ہے اس کو جو اس کی جان لے لیتا ہے۔ جو لمبی لمبی اس نے امیدیں باندھی ہوتی ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جیسے اگلا دن دیکھنا تھا، رات کو روح جسم سے جدا ہو گئی۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سے کیسز دیکھے ہیں میں نے، بہت کچھ پا لیا ہوتا ہے اور پانے کے بعد ابھی ثمر کھانے کا وقت ہوتا ہے، انسان چل بستا ہے۔ اسی طرح ان باغ والوں کی مثال بیان کی گئی کہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیا، اپنے وسائل، اپنی ہمت، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تو کر لیں گے، لیکن صبح اپنے پری پلانڈ منصوبے کے تحت جب وہ وہاں گئے تو کیا ہوا؟ آگے ذکر آ رہا ہے فانطلقوا وهم يتخافتون، چنانچہ وہ چلے آئے اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اللہ يدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ دیکھو آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں ہرگز داخل نہ ہونے پائے۔ یعنی انہوں نے صبح صبح، جس سے ہم کہتے ہیں نا سحری کے ٹائم، اس ٹائم جانے کا پروگرام بنایا کہ ایسے موقع پر ہم جائیں گے کہ وہاں غربا اور مساکین جو ہیں وہ نہ ہم سے پہلے پہنچ پائیں، یا ہم جب کام کر رہے ہیں تو وہ آنے نہ پائیں تاکہ ہمیں ان کو دینا پڑے، وہ ہمارے کیا لگتے ہیں۔ یہ تھا ان کا اصل جرم جن کی ان کو سزا ملی۔ اور ایسا ہی ہے جب ہم اپنے معاملات سے اللہ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جب ہم اپنے آپ پر 110% بھروسہ رکھتے ہیں، یا ہم پھر وہ وسائل جو اللہ نے ہمیں دیے، وہ اختیارات، وہ دولت، وہ مال، وہ رزق جو ہمیں اللہ نے دیا، اسے ہم اپنا سمجھنے بیٹھتے ہیں اور زکوٰۃ کا، صدقات کا، فطرانے کا، نفلی صدقات کا انکار کرتے ہیں کہ شاید دولت گھٹ جائے گی۔
اللہ تعالیٰ کو یہ نہایت ناپسند ہے، اور اس کا ذکر ہے نا ویل للمطففین ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تو ایسے لوگوں کے لیے تو بڑی بربادی ہے۔ تو کیا ہوا وغدوا علی حرد قادرین، تو وہ صبح سویرے جلدی جلدی یہ سمجھتے ہوئے آئے کہ وہ پوری طرح قادر ہیں، وہ اپنے ارادے پر پوری طرح قادر ہیں۔ اب یہاں پھر سمجھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ پا لیں گے، ہم تو اینٹی آف اسلام یا اینٹی آف ریسٹرکشنز، اینٹی آف انسٹرکشنز آف اللہ، ہم جائیں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ فلما رأوها قالوا انا لضالون، پھر جب انہوں نے اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم تو کہیں بھٹک گئے، یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے، شاید ہم غلط رستے پر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی فوری طور پر وہ یہ سمجھے کہ وہ اندھیرے میں رستہ بھول کر کسی اور جگہ آ گئے ہیں اور یہ ان کا باغ نہیں ہے۔ پھر جب انہیں اصل صورتحال کا ادراک ہوا تو کیا کہنے لگے، بل نحن محرومون، نہیں نہیں، یہ باغ تو یہی ہے، ارے ہم تو محروم ہو کر رہ گئے، ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی۔ اللہ اکبر، یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ رہا ہے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے جب ڈیسیجن لیتے ہیں نا تو پھر فرعون کی طرح منہ کی کھانی پڑتی ہے، کبھی حامان کبھی قارون کی طرح بری عبرت والی مثالیں بن کر ہم رہ جاتے ہیں۔ قال اوسطهم علم اقل لکم لولا تسبحون، ان کے درمیان والے نے کہا میں تمہیں نہ کہتا تھا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، میں تو تمہیں سمجھاتا تھا۔ یعنی انہی کے کسی نیک فطرت بائی کا ذکر ہے جو گاہے بگاہے انہیں روکتا ٹوکتا رہا اور انہیں یاد دہانی کراتا رہا کہ تم اللہ کو بھولے ہوئے ہو، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے سے تم کیوں بھاگ رہے ہو۔ تو وہ فوراً پکار اٹھا، اس کے یہ الفاظ ہے قرآن کی آیت نمبر 28 میں، قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تو انہوں نے کہا ٹھیک کہتے ہو، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے، اور آخر میں ہاتھ ملتے رہ گئے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اپنی گمراہی اور اپنے جو کوتکوں ہیں ان کے انجام کو اپنے سامنے دیکھنے لگے، اور کیا کہنے لگے، قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، بالآخر اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگے ہائے ہماری بدبختی، اصل میں ہم سب ہی اپنی حدود سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر وہ آخر میں آتا ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، تو اس وقت کے آنے سے پہلے ریالٹی چیک اللہ نے قرآن میں دیے ہوئے ہیں 12 مقامات پر، تو یہ بھی ایک ریالٹی چیک ہے، کم اینڈ فیس دا ریالٹی، اللہ سے مدد طلب کریں، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کریں اور اللہ کے نبی کی سنتوں کی پیروی کریں۔ پھر کیا کہنے لگے آخر میں، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے گا، اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی اب ہم نے توبہ کر لی، اب ہم اپنے طور طریقے کو بدل لیں گے اور آئندہ باقاعدگی سے اللہ کے تمام حقوق ادا کیا کریں گے۔ ہمیں امید ہے ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمارے نقصان کی بھی تلافی کر دے گا اور اگلے سال ہمارا باغ اس سے بہترین پیداوار دے گا۔ یعنی یہ جتنا بھی واقعہ بیان ہوا یہ ہمیں اخلاقی سبق دے رہا ہے، یہ جتنی بھی مثال بیان ہوئی اس سے ہمیں سمجھ آتا ہے، کیا سمجھ آتا ہے، اللہ پر توکل، اپنی ہمت پر بھروسہ تو کرنا ہے لیکن اللہ کی ذات سے مدد بھی طلب کرنی ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے اور اس کی مخلوق کو دھتکارنا نہیں ہے۔ کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، اسی طرح آتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت ہی بڑا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ واقعہ ذکر کیا اور اللہ نے فرمایا لیکن یاد رکھو یہ دنیا کا عذاب ہے اور نسبتاً چھوٹے اور وقتی ہوتے ہیں، توبہ کرنے پر ٹل بھی جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح انہوں نے کہا فصل پکی پکائی برباد ہو گئی، اللہ کی طرف رجوع کیا اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ اس سے تلافی ہو جائے، اور عین ممکن ہے کہ معاملہ اگر توبۃ النصوح ہو تو اللہ معاملہ جو ہے وہ پچھلا مٹا دے اور آگے اس کے طور پر بہترین اجر دے۔
لیکن آخرت کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا اور اس وقت پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، توبہ کا کوئی دروازہ بھی نہیں کھلا ہوگا. دنیا میں تو ہے نا انسان سبق سیکھے، چھوٹی مطلب کہہ لیں کہ ایک طرح سے چھوٹا دھچکا یا وہ عذاب یا وہ سزا جو دنیاوی اعتبار سے اس سے سیکھ جائے اور پلٹ جائے تو یہ بہتر ہے اس کی نسبت کہ آخرت میں پچھتاتا رہ جائے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے. یہاں رکوع مکمل ہوتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.